Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Salman Hussaini Nadwi, a great thinker and Islamic scholar. یہ فرمایا گیا کہ کیا ہو گیا ہے مسلمانوں تم کو کہ جو بدعہدی کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، قتل کرتے ہیں، ہر طرح کی زیادتی کرتے ہیں، تم سے مقابلہ نہیں کرتے، باتیں بناتے ہو، شرم نہیں ہے تمہیں، حیا نہیں تمہارے اندر، تم صرف بیانات دے کر عوام کو بے وقوف بنانا چاہتے ہو، تم نے گدھا سمجھا، بھیڑ بکری سمجھا ہے سب کو، اور تم ڈکٹیٹرشپ کے ساتھ اپنی قوموں پر مسلط ہو، تمہاری فوجیں تمہارے عوام کو کچلنے کے لیے ہیں، تمہاری فوجیں صرف اس لیے ہیں کہ اگر کوئی تحریک اسلامی اٹھے تو تم اس کا سر پھاڑ دو اور تم ان کو کچل کے رکھ دو، ان کے لوگوں کو جیلوں میں سڑا دو یا ان کو شہید کر دو، تمہاری طاقت صرف اس لیے ہے، تم بے شرم و بے حیا ہو۔ اے مسلمان حکمرانوں، کاش کہ تمہیں موت آتی، کاش کہ تم ختم ہو جاتے، کاش کہ مسلمانوں کو تم سے نجات ملتی۔ خدا تم سے کہتا ہے قاتلوہم، جنگ کرو ان یہودیوں سے، ان مجرموں سے، ان صہیونیوں سے، صلیبیوں سے۔ کہا جا رہا ہے یہ جو ظالم اور مجرم ہیں ان سے لڑنا ہے، باتیں نہیں کرنا، بیانات نہیں دینا، بیوقوف نہیں بنانا اور ادھر ادھر کے قصے تماشے نہیں کرنے۔ فرمایا جا رہا ہے ان سے ڈرتے ہو، بزدلو، طماعو اور حکومت کے دیوانوں اور غیروں کے غلاموں، ان کے چیل و چپاٹوں اور ابلیسی مجلس شورا کے ممبروں، یہ صہیونیت کے سامنے سر جھکانے والوں، تم کتنے بے شرم و بے حیا ہو، تمہیں اپنے اللہ کا خوف نہیں، ڈر ہے تمہیں تو امریکہ کا ڈر ہے، تمہیں یورپ کا ڈر ہے، تمہارے دلوں سے اللہ کا ڈر نکل چکا ہے، ایمان نہیں۔ خدا کی قسم اگر تمہارے دلوں میں ایمان ہوتا تو تمہارا یہ کردار نہ ہوتا، یہ مجرمانہ کردار، تمہارا یہ تماشا بینی کا کردار۔ تم دیکھ رہے ہو کہ کیا ہو رہا ہے، مسلسل آبادیوں پر بمباریاں ہو رہی ہیں، مسلسل بچوں اور عورتوں کو شہید کیا جا رہا ہے، مکانات مکینوں کے اوپر گرائے جا رہے ہیں۔ تم شروع سے کہتے ہو اگر ایسا کیا تو، اگر ایسا کیا تو معلوم ہے یہودی جانتے ہیں کہ تم یہ صرف بکواس کر رہے ہو، انہیں معلوم ہے کہ تم مزدل ہو، انہیں معلوم ہے کہ ان کے پیروں کے نیچے ہو، انہیں معلوم ہے کہ ان کی تنظیمیں تمہاری سرپرست، تمہاری آقا ہیں، انہیں معلوم ہے کہ تم ان کے غلام ہو، اور اب تمہارے عوام کو بھی معلوم ہو گیا ہے جو بے وقوف بنتے رہے، جن کو گدھا بنایا گیا، آخر وہ بھی شعور کی دہلیز پر پہنچ گئے۔ لیکن یہ شعور عوام کے لیے کافی نہیں، جس طرح وہ عمل حکمرانوں کے لیے کافی نہیں کہ وہ باتیں کریں، بیانات دیں۔ عوام سے کہتا ہوں کہ ان کے بیانات ان کے منہ پر پٹک کے مارو۔ عوام سے کہتا ہوں کہ تم اگر چاہتے ہو کہ لڑو صہیونیوں صلیبیوں سے تو ان کے جو چیلے تمہارے ملک میں ہیں پہلے ان سے لڑو، پہلے ان سے لڑو۔ اگر تم ان سے لڑ لو گے تو اس کا مطلب کہ تم اسرائیل کے خلاف جیت جاؤ گے، تم لڑائی ان سے کرو۔ اور ظاہر ہے کہ جب یہ بات کہتا ہوں تو یہ بھی ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ بڑے بڑے جلسے جناب سراج الحق صاحب نے، امیر جماعت اسلامی نے اور جمعیت العلماء کے ذمہ دار اعلیٰ مولانا فضل الرحمان نے کیے، بڑے بڑے جلسے کیے۔ ظاہر ہے کہ حکومت جانتی ہے کہ ان جلسوں سے تمہارا مقصد بھی یہ ہے کہ تمہیں ووٹ مل جائیں، تمہاری سیاست چمکے۔ اگر تمہارا مقصد یہ ہوتا کہ جو اللہ کا حکم قاتلوہم تو تم آگے بڑھتے اور وہ حدیں توڑ دیتے، اور جو حکومت رکاوٹ ڈالتی اس کی کمر توڑ دیتے، جو فوج رکاوٹ بنتی اس کے خلاف بغاوت کر دیتے، تم کھڑے ہو جاتے کہ اے چیف ہو، تمہارا دم نکال کے ذلیل کر کے پیروں میں رونگ کے ہم دم لیں گے۔ تم یہ کرتے اگر تمہارے اندر بھی اللہ کا خوف ہوتا،
لیکن تمہارے اندر بھی اپنی حکومت کا خوف ہے، تمہارے اندر بھی اپنے امریکی کتوں کا خوف ہے، تمہارے اندر بھی دنیا کی امیدیں ہیں، اور تم اس کے لیے تیار نہیں جسے تم کر سکتے ہو، جسے کر سکتے ہو تم اس کے لیے تیار نہیں۔ تمہیں چاہیے تھا کہ ایک بڑی تعداد لے کر مصر پہنچتے اور رفح کے بارڈر سے داخل ہوتے، اور اگر روکا جاتا تو اس بارڈر کو توڑ دیتے، دروازہ توڑ دیتے، وہ ان حدوں کو توڑ کے رکھ دیتے۔ یہ کام مصری کر سکتے ہیں، کاش کہ ان کو ہوش آ جائے اور یہ فیصلہ کر لیں کہ اب ان سے لڑائی نہیں تو ان سے لڑائی، ان چیلوں سے، ان کے غلاموں سے اور ان کے تابع داروں سے لڑائی براہ راست نہیں صحیح تو بالواسطہ صحیح۔ وہ بھی یاد رکھا جائے کہ جو بھی سعودی مجرموں سے مقابلہ کرے گا، امارات کے مجرموں سے مقابلہ کرے گا، مصر کے مجرموں سے مقابلہ کرے گا، اردن کے مجرموں سے مقابلہ کرے گا، وہ در حقیقت اسرائیل سے مقابلہ کرے گا۔ اس لیے جن کے اندر یہ جذبہ ہو کہ انہیں مقابلہ کرنا ہے اصل مجرموں سے، ظالموں سے، خوخاروں سے، آدم خوروں سے مقابلہ کرنا ہے، اگر ان کے اندر اس کا احساس ہے تو انہیں پہلے ان کے چیلوں، چپاٹوں، مجرموں، غلاموں اور باندیوں سے مقابلہ اپنے ملک میں کرنا چاہیے۔ تمام راستے کی رکاوٹوں کو خود بخود آگے بڑھ کر دور کر دینا چاہیے۔ زیادہ سے زیادہ یہی تو ہوگا کہ ادھر شہید ہو رہے ہیں، کچھ ادھر بھی شہید ہوں گے، اور اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ تماشا کب تک دیکھو گے؟ تم نے پہلے دن سے کہا کہ اگر غزہ پر حملہ ہوگا اور اگر یہ بے گناہوں پر حملہ کیا جائے گا تو ہم یوں کریں گے، اور یہی تم بولتے رہے اور پورا وہ تصفیہ غزہ کا کرتے رہے۔ اب وہ مغربی کنارے کا بھی تصفیہ کرنے میں لگے ہیں، جو اسرائیل دی گریٹ کا منصوبہ ہے اس کی تنفیذ میں لگے ہیں، اور پوری طرح امریکہ ان کے ساتھ کھڑا، یورپ ان کے ساتھ کھڑا ہے، اور تم امریکہ کے غلام، تمہاری فوج امریکہ کی غلام، تمہارے بڑے بڑے ذمہ دار امریکہ کے غلام، تمہاری پارلیمنٹ امریکہ کی غلام، تمہارا وجود اور تمہاری سیاسی پارٹی امریکہ کی غلام ہے۔ تم امریکی غلامی سے آزاد ہونے کے لیے تیار نہیں، تم بولتے ہو اور آپس میں لڑتے ہو اور الزام تراشی کرتے ہو، اسے یہودی یا یہود کا ایجنٹ کہتے ہو جو تمہیں یہودیوں سے آزاد کرا سکتا تھا، اور تم نے یہودیوں کے اشارے بلکہ آرڈر پر اپنی حکومت توڑی تھی۔ مجرموں ایک حکومت کو تم نے گرایا تھا، امریکہ کے گندے، اچھوت، ناپاک مجرم سینیٹر کے آرڈر پر۔ کیا دنیا ہی نہیں جانتی؟ تم ہو یہودیوں کے ایجنٹ اور زبان سے دوسری باتیں کرتے ہو۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے کردار سے ثابت کرو اور اپنی صفوں کو متحد کرو، اور جو امریکہ کی غلامی پر مصر ہو اسے راستے سے ہٹاؤ۔ یہ دیکھ لو، پہلے جیل سے آزاد کرو اس کو جس کو تم نے اس لیے بند کیا ہے کہ اس کو ووٹ ملیں گے، پاکستانی قوم اس کے ساتھ ہے۔ تمہیں معلوم ہے، تمہارے اندر جرأت ہے، اگر تم سچے ہو تو عوام سے کہو کہ تم منتخب کرو۔ وہ کہتا ہے کہ جب الیکشن ہو تو اس سے کیوں ڈرتے ہو، اس سے کیوں بھاگتے ہو؟ تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ قوم تمہارے ساتھ ہے تو اس سے کیوں بھاگتے ہو؟ کتنے بڑے مجرم، کیسے دھوکے باز، کتنے بڑے فراڈی، کیسے گندے اور کتنے ناپاک ہو تم کہ تم اپنے ملک میں آزادیاں سلب کرتے ہو اور امریکہ کے آرڈر پر حکومت گراتے ہو، جیلوں میں ڈالتے ہو، ہر طرح کا عمل کرتے ہو، سازشیں رچاتے ہو، اور اس کے بعد باتیں بناتے ہو، تماشے دکھاتے ہو۔ کتنے بڑے شعبدے باز ہو، کتنے بڑے دھوکے باز ہو، کتنے بڑے جوکر ہو تم۔ بہرحال اللہ کا یہ حکم ہے صاف کہ جو کرنا ہے، اخبار کہاں گیا؟ چلے، بہرحال جو بھی کرنا ہے وہ یہی ہے،
عملی اقدام اٹھانا ہے، عملی اقدام کے بغیر کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ بہرحال یہ آیات جو سورۃ البراءہ کی میں نے پڑھی، ان آیات میں خاص طور پر آیت نمبر 13 اور آیت نمبر 14، اس میں جو حکم دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ حکم مجھے بہرحال آپ کے سامنے پیش کرنا تھا۔ اور آج جو انقلاب اخبار صبح جو خبریں لے کر آیا ہے، ان خبروں کو دیکھنے کے بعد ظاہر ہے کہ آدمی کا جو ہے خون اس کا گرم ہوتا ہے اور آنکھ سے آنسو بہتے ہیں۔ اور اس کے بعد دیکھیے غزہ سے مغربی کنارے تک خوریزی، درجنوں جاں بحق، سینکڑوں زخمی۔ صہیونی فوج نے تازہ حملوں میں پناہ گزین کیمپوں، رہائشی عمارتوں، مساجد اور اسکولوں پر شدید بمباری کی۔ مغربی کنارے میں بھی فلسطینیوں پر تشدد، خان یونس کو خالی کرنے کا انتباہ، الشفا اسپتال ایک بڑی جیل اور اجتماعی قبر میں تبدیل۔ مودی جی کہہ رہے ہیں کہ بے گناہ شہریوں کے قتل کی سخت مذمت کرتے ہیں، مودی جی سے یہ کہہ رہے ہیں، لیکن اقدام کیجئے مودی جی، آپ بھی انسان ہیں، سناتن دھرم کے ماننے والے ہیں۔ اگر مسلمان اقدام نہیں کر رہے تو آپ کریں، تاکہ کم از کم یہ مانا جائے کہ سناتن دھرمی انصاف کے لیے آگے بڑھتا ہے اور وہ بچوں اور عورتوں کی جان کے تحفظ کے لیے اسرائیل کے پنجے توڑ دیتا ہے۔ کوئی بھی ملک یہ کرے، جو بھی ملک آگے بڑھ کر یہ کام کرے گا، وہی ملک انصاف کے تقاضوں کو پورا کرے گا، وہی عدل انصاف والا ملک ہوگا، وہی انسانیت والا ملک ہوگا۔ اور جو یہ نہیں کرے گا، وہ منافقوں کا، بدماشوں کا، امریکہ کے غلاموں کا، برطانیہ کے چیلوں کا اور ابلیسی نظام کے خادموں کا ملک شمار کیا جائے گا۔ اس لیے بات ظاہر ہے کہ سب سے متعلق ہے، مسئلہ انسانوں کا ہے، صرف مسلمانوں کا نہیں۔ لہذا آج کی اس خبر کو، روزانہ یہ جو خبریں آ رہی ہیں وہ کلیجے کو پھاڑ دیتی ہیں اور آنکھوں کو خون کے آنسو رلاتی ہیں، اور انسان کو کی زندگی گویا جیتے ہوئے بھی سلب کر لیتی ہیں۔ لیکن افسوس جو پڑوس کے ملک ہیں، اردن، مصر، سعودی عرب، سب سے بڑے مجرم، بے حیا، بے شرم، گندے، ملیش، ملعون ملک یہ ہیں، ان کی حکومتیں۔ عوام بے چین ہیں، عوام چاہتے ہیں کہ نکلے اور پہنچے ان ظالموں تک اور ان کے ہاتھ توڑ دیں، لیکن یہ حکومتیں جو ابلیسی نظام کے تابع ہیں، یہ حکومتیں جو اسرائیل کی خادم ہیں، یہ حکومتیں جو امریکہ کی غلام ہیں، یہ مجرم ہیں۔ دنیا بھر کے تمام مسلمانوں کو یہ سمجھ لینا چاہیے، اس کا فیصلہ کر لینا چاہیے، اور علماء کو چاہیے کہ اعلان کریں کہ سعودی حکومت، اردن کی حکومت، مصر کی حکومت، امارات کی حکومت، پڑوس کی یہ حکومتیں مجرم ہیں، ملعون ہیں، خطا کار ہیں، بے شرم و بے حیا ہیں۔ یہ فیصلہ کرنا پڑے گا، ورنہ عوام سے کہتا ہوں ان علماء کو بھی کہیں اٹھا کر کسی ردی کے ٹوکرے میں پھینکو جو پوری قوت کے ساتھ مطالبہ نہ کریں اور میدان میں نہ آئیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔